نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق المهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. منتظمین جلسہ، نوجوانان جیون پور محلہ، نعت خواں حضرات، قاری صاحب، اور بالخصوص جو 12 دن تک آپ نے امجد خان صاحب کو سنا، اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید ایسے دینی امور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے میں آپ تمام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مقدسہ کا جو دن ہے وہ دن عنایت فرمایا ہے، تو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو محترم حاضرین، محترم خواتین، خوشی ہر ایک کو ہوگی کہ جینا سکھایا، زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، جن طریقوں کو خدا تعالیٰ پسند کرتا ہے، وہ طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ یہ جو بچے ہیں آپ کے، معصوم بچے، بالخصوص خواتین، عورتیں، آپ سماعت فرمائیں، یہ جو معصوم بچے آپ کے ہیں، یہ بڑے ہوں تو یہ جو سانس لے رہے ہیں، مہدی موعود نے کہا ذکر کے ساتھ بڑے ہونا۔ اب آپ جو خواتین ہیں، دیکھو بی بی آمینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی ہیں، والدہ صاحبہ ہیں، تو محترم خواتین، محترم حاضرین، چھوٹی ہستی تو ہیں نہیں، اب بڑی ہستی ہیں، تو تعظیم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ ماں نے اپنے پیٹ میں ایک بچے کو رکھا ہوا ہے، اس بچے کا مقام ماں کو معلوم اللہ کرا رہا ہے۔ پتھر کس کو کھٹ رہا ہے، پتھر نے ہٹ کر جگہ کس کو دی ہے، پتھر نے آگے آنے والے کو سلام کہاں کیا ہے؟ تو محترم حاضرین، محترم خواتین، جا رہے ہیں تو درخت نے جھک کر سلام کیا تو آواز آ رہی ہے۔ ایک ماں ہے، ایک ماں کو خدا سمجھا رہا ہے کہ تیرے پیٹ میں ایک پیغمبر ہے، اور وہ بھی آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد میں کسی پیغمبر کو لانے والا نہیں ہوں۔ عیسیٰ نے تو دعا کی تھی کہ اے باری تعالیٰ مجھے آخری پیغمبر بنا۔ تو محترم حاضرین، محترم خواتین، ایک پیغمبر آخری پیغمبر ہونے کی دعا خدا تعالیٰ سے کر رہا ہے، مگر خدا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آخری پیغمبر اپنے محمد کو بنایا ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو بنانے والا نہیں۔ اگر تو آنا چاہتا ہے تو تو امتی کی شکل میں آئے گا، پیغمبر کی شکل میں نہیں آئے گا۔ تو محترم خواتین، محترم حاضرین، یہ پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخری نبی بننے کی، مگر اس کی ماں کو خدا تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ پتھر جاتے ہوئے راستے سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا ہے، ماں تعجب میں پڑ جاتی ہے کہ یہ کون بچہ ہے جو میں نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ تو محترم خواتین، محترم حاضرین، وہی ماں آگے بڑھتی ہے تو پانی سلام کرتا ہے، آگ سے سلام کی آواز، درختوں سے سلام کی آواز، ہوائیں آتی ہیں
تو تیز ہوتی ہوتی آپ کے قدموں میں آتی ہیں تو دب کر چلی جاتی ہیں۔ تو محترم خواتین، محترم حاضرین، اس ہوا کو معلوم کہ پیٹ میں ہمارا پیغمبر ہے، اس ہوا کو معلوم کہ پیٹ میں جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، اس پتھر کو معلوم کہ پیٹ میں آخری پیغمبر ہے، اس پیڑ کو معلوم کہ پیٹ میں خاتم نبی ہے، محمدیہ ہیں۔ تو محترم خواتین، محترم حاضرین، یہ پیٹ میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو بتایا کہ ایک بڑی ہستی دنیا میں آنے والی ہے۔ تو یہ معصوم بچے جو آپ کے پیٹ سے دنیا میں آئے ہوئے ہیں، ایک ماں کی گفتگو بچے پر اثر کرتی ہے، ایک ماں کی گفتگو بچے پر برابر اثر کر رہی ہے، ایک ماں کی نظر بچے پر برابر اثر کر رہی ہے، ماں کی تلاوت بچے پر اثر کر رہی ہے۔ ماں نے جو زندگی گزارنے کے لیے ڈھنگ کو اختیار کیا ہوا ہے، وہ ڈھنگ، اس ڈھنگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اثر کے ذریعے سے اولاد پر ادار رہا ہے۔ تو محترم خواتین، آپ کو چاہیے کہ مرنا تو طے ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اور یہ جو جلسے ہیں، اور اس جلسے میں ایک پیغام دیا جاتا ہے، ہم ہیں، سنو، مہدوی ہیں، ہم بنگلور کو گئے، بس میں چڑھے، ہم چڑھے بس میں، مہدوی ہیں، غیر مہدوی بغل میں آ کر بیٹھ گیا، ہم نے اپنے آپ کو، اپنی مہدویت کو چھپا لیا، تو ہم نے دھوکہ کس کو دیا؟ ہم نے دھوکہ اپنے آپ کو دیا، ہم نے دھوکہ رسول اللہ کو دیا، ہم نے دھوکہ مہدی موعود کو دیا، مہدی موعود کے بعد ہم نے دھوکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیا ہوا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مہدی موعود آئے تو مہدی موعود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مہدی آئے گا تو جس دین کو میں نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہوا ہے، میں اس دین کا شروع کرنے والا ہوں اور اسی دین کو ختم کرنے والے مہدی موعود ہیں۔ اور یہ میدان اور یہ دنیا ایک میدان ہے، ایک اکھاڑا ہے، اس اکھاڑے میں ہر انسان کو اپنے نفس کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ اس میدان میں، اس اکھاڑے میں ہر مرد کو، ہر عورت کو اپنے نفس کے خلاف لڑنا پڑے گا، شیطان کے خلاف لڑنا پڑے گا، مخلوق کے خلاف لڑنا پڑے گا، یہ دنیا جو ہے اس دنیا کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ ہم جا رہے ہیں، اکھاڑے میں ہیں، لڑ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا ایمان چھن گیا ہے، ہم بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مہدی موعود کی تعلیمات کو اس غیر مہدوی کے سامنے پیش کرتے، جس غیر مہدوی کے ڈر سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسے یہ بتاتے کہ آخری زمانہ ہے، مہدی آ کر چلے گئے ہیں، مہدی نے ہمیں دین کو باقی رکھنا سکھایا، اس دین پر عمل کرنا سکھایا۔ ہم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو تسبیح سناتے ہیں، رات میں عشاء کے بعد ہمارے مرشد کھڑے ہو کر ہمارے کلمے کی تلقین کراتے ہیں۔ اب کوئی غیر مہدوی نکاح میں بیٹھ کر کلمہ پڑھاتا ہے تو اس کا وہ ماننے والا اس نکاح میں مسلمان ہوتا ہوگا۔ یہاں روز تعلیم دی جاتی ہے اور اسے سکھایا جاتا ہے کہ بچے، تیرا خدا اللہ ہے، تیرا نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ ہے، اور تو جس امام کو مان رہا ہے وہ قرآن مجید ہے، اور جو جس امام کو تو مان رہا ہے وہ مہدی موعود ہے۔ تو یہ مہدی موعود نے کبھی عورت سے نہیں کہا کہ اپنے شوہر کے خلاف ہو جانا، یہ رسول اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے خلاف ہو جانا، کبھی یہ رسول اللہ نے، مہدی موعود نے نہیں کہا کہ تم نماز کو چھوڑ دینا، کبھی یہ نہیں کہا رسول اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے کہ تم مذہب سے بغاوت کرتے ہوئے چلے جانا، کبھی یہ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود نے کہ تم اپنے آپ کو جہنم کے دہانے پر کھڑا کر دو اور اپنے آپ کو تباہیوں کے ایسے ڈھیر پر کھڑا کرو جہاں سے تمہیں لوٹ کر آنا ناممکن، مشکل ہو جائے۔ تو محترم حاضرین، ہمیں یہاں مہدی موعود نے تعلیم دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ تو یہ جو بچے ہیں، یہ بچے، میں کمزور ہو گیا عقیدے میں، دیکھو دنیا میں فرقے ہیں، میں مانتا ہوں، مگر قوم مہدویہ، یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کس میں کہا؟ قرآن مجید میں کہا۔ کس کے سامنے کہا؟ رسول اللہ کے سامنے کہا۔ رسول اللہ کے سامنے کون تھے؟ صحابہ کرام موجود تھے۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مَن یرتد منکم عن دینہ، پلٹنا ہے تو پلٹو۔ کیا کہا آگے بڑھتے ہوئے؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، میں قوم کو لے کر آؤں گا۔ تو ہم گمراہ فرقوں کی طرح اپنے آپ کو ناپتے یا تولتے نہیں ہے۔ یہاں ہمارے بڑوں نے اپنے سروں کو دے دیا، ہمارے بڑوں نے اپنی دولتوں کو لٹا دیا، کس کے لیے؟ مہدی موعود علیہ السلام کے لیے۔ کوئی غیر آ کر ہمیں یہ کہہ دے کہ تم مہدوی ہو، تمہیں نماز پڑھنا نہیں آتا، تمہیں دیرے والے، تم گھوڑے کو کاٹ کر کھا جاؤ گے، تو محترم حاضرین، اس کمبخت سے یہ کھڑا کر کے پوچھو کہ اسلام میں گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے؟ کبھی آپ نے کھایا؟
کھایا کبھی آپ نے؟ ارے آپ تو عام آدمی سے سنیں گے، عالم کہتا ہے۔ جب ایک بات بغیر تحقیق کے کی جاتی ہے تو محترم حاضرین اس کو عالم کون کہے گا؟ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جڑنے والا برابر جڑ کر بیٹھا رہے گا۔ کیوں جڑے گا؟ اسے اپنی بیوی سے محبت کم ہے، اسے اپنے باپ سے محبت کم ہے، اسے اپنی اولاد سے محبت کم ہے، اسے رسول اللہ سے محبت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو کھانا کھاتے وقت میں کمایا تو ہے، پیسے تیرے ہیں، پلیٹ جو برتن تو رکھا ہوا ہے وہ تیری ہے، اس میں جو اناج لایا ہوا ہے وہ تو لایا ہوا ہے، مگر کھا اللہ کے نام سے رہا ہے، بتایا رسول اللہ نے ہے اور مہدی موعود نے ہے۔ اب دیکھو قیامت کا دن، مہدوی اب دیکھو کتنا مہدی موعود انسان کو بچا رہے ہیں۔ قیامت کا دن، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، خدا تعالیٰ نے کہا امی بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گی۔ آج اس کے بیٹے کو رے کے لفظ سے یاد کرو، غصے میں تمتمانے لگے گی۔ تو محترم حاضرین یہی امی قیامت حساب کا دن خدا نے رکھا ہے۔ آج کسی نے ہم پر ظلم کر دیا، آج ہم نے اپنے پڑوس کو تکلیف پہنچا دی، آج ہم نے ایک دوست کو دھوکہ دے دیا، آج ہم نے اپنے گلی محلے میں کسی کو پریشان کر دیا۔ حساب کا دن تو طے ہے، دینا جواب خدا کو ضروری ہے۔ معمولی سا بکرا کون سا جنت میں جانے والا ہے؟ خدا تعالیٰ نے کہا جب دو بھیڑ آپس میں بھڑ جاتے ہیں، اس میں سے طاقتور بھیڑ جب کمزور بھیڑ کو مار کر اس کی سینگ کو توڑ دیتا ہے تو قیامت کا دن ہوگا جس دن حساب کیا جائے گا، اس دن اس بھیڑ کو لایا جائے گا، طاقتور کو بھی کمزور کو بھی، جس کی سونگ ٹوٹی ہے اسے سینگ دی جائے گی، اس سے کہا جائے گا کہ مار بدلہ لے لے۔ تو محترم حاضرین جس نے توڑی تھی اس کی توڑ دی جائے گی۔ تو قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے رکھا ہے کہ یہاں کرنے والا اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ جائے کہ کوئی دن نہیں ہے جس دن حساب کیا جائے گا، برابر حساب لیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن ماں کیوں بھاگ رہی ہے؟ مہدی موعود نے کہا مرنے سے پہلے، ماں کو کہا، بچے کو کہا، مرنے سے پہلے کہا کہ تو اپنا دودھ بخش، بیٹے سے کہا نافرمان بچے سے کہ تو اپنی ماں سے جا کر دودھ بخشوا لے۔ کیوں؟ رسول اللہ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن جو تم نے ایک خطرہ پانی استعمال کیا ہوا ہے، آپ نے تو ٹنوں کا استعمال کیا ہوگا، ٹنوں کا تو حساب لے ہی لے گا مگر پہلے خطروں کا حساب لے گا۔ جو خطروں کو نہیں چھوڑ رہا ہے وہ ٹنوں کو چھوڑے گا۔ تو محترم حاضرین یہ ماں کیوں بھاگ رہی ہے؟ خدا کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ باپ کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو محترم حاضرین شادی میں ہم کسی کی گئے، نکاح میں گئے، مہدی موعود نے کہا جب تک وہ اللہ کا نام اس کھانے پر یا پانی پر نہیں دے گا تو نہیں پیے گا۔ کیوں؟ جب یہ ماں نہیں چھوڑ رہی ہے تو یہ دعوت میں بلانے والے کہاں چھوڑیں گے؟ تو محترم حاضرین یہ بچا کون رہا ہے؟ نکال کون رہا ہے؟ یہ نکال مہدی موعود رہے ہیں، بچا رسول اللہ رہے ہیں۔ کیوں بچا رہے ہیں؟ کہ امت کہیں پھنس نہ جائے۔ کس کے ہاتھ میں؟ محترم حاضرین دشمن ہمیشہ یاد رکھو، دشمن میں ورڈ بھی چار ہیں، تو دشمن انہی ورڈوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھ دی ہے۔ دنیا، مخلوق، نفس، شیطان۔ شیطان کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں دیکھا، نفس ہمیں کبھی سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا۔ کیوں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ دل کہہ رہا ہے یا نفس کہہ رہا ہے۔ محترم حاضرین دل کبھی بھی انسان کو غلطی کی دعوت نہیں دیتا، نفس انسان کو غلطی کی دعوت دیتا ہے۔ جو صحیح کہتا ہے وہ دل ہے، جو غلط کہتا ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ اب ہمیں پہچان نہیں تو محترم حاضرین یہ معصوم اولاد کو ہم کیا دیں گے؟ تو بچانے والے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام، بچانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے امت کو بچانے کے لیے کہا کہ مہدی آنے والا ہے، کھلی آنکھوں سے انتظار کرنا، وہ دین بانٹتا ہوا جائے گا، عیسیٰ ایمان چھینتے ہوئے آئیں گے۔ تم کو چاہیے کہ غفلت کی نیند میں نہ پڑو، انتظار میں رہو، جب وہ دین کا دعویٰ کرے تو ان کا دامن پکڑ کر ان کی تصدیق میں آ جانا۔ تو محترم حاضرین اب تصدیق میں آ گئے تو ایسی صورت میں دنیا مہدی موعود کو پیش کر رہی کیا؟ فائٹر کے طور پر آئیں گے، لڑیں گے، کافروں کو ماریں گے۔ مہدی موعود آئے ایک مقام پر، جانور بیمار ہوا، آپ گزر رہے ہیں، آپ کے صحابہ تمام کے تمام ہیں، جانور کمزور لاغر ہو گیا ہے، مرنے کے قریب ہے، تو مہدی موعود نے فرمایا اسے مردار بن کر حرام کیوں کر رہے ہو، اسے حلال کر دو۔ تو محترم حاضرین وہاں جو صحابہ تھے انہوں نے کہا میاں کافراں کا ملک، بادشاہ کافراں کا راجہ، اگر اسے معلوم ہوا کہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو وہ خون
خون کے گھاٹ اتار دے گا۔ تو محترم حاضرین، مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جانور کس کا؟ خدا کا۔ حکم کس کا؟ خدا کا۔ تو محترم حاضرین، ایک صحابی اترنے کے بعد انہوں نے ذبح کر دیا۔ اب سامنے وہ جو بادشاہ تھا، راجا تھا، وہ آیا۔ کس کے ساتھ آیا؟ اپنے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ آیا۔ اب آیا تو مہدی موعود علیہ السلام پر جب اس کی نظر پڑی تو محترم حاضرین گھٹنوں کے بل تھراتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھتے بیٹھتے یہ کہنے لگتا ہے کہ ہم تو یہاں آئے تھے دیکھنے کے لیے، مگر جس خدا نے جس گائے کو پیدا کیا ہے اسی نے حکم دیا ہے کہ اس کو ذبح کرو۔ تو وہاں مہدی موعود صحابہ پر ڈیپینڈ نہیں تھے، مہدی موعود صحابہ کی ہمت پر کھڑے ہوئے نہیں تھے۔ اب مہدی موعود ہیں تو وہ خدا تعالیٰ کے حکم پر کھڑے ہوئے ہیں، تو کام بھی خدا تعالیٰ کے حکم ہی پر کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو محترم حاضرین، اب وہاں جماعت پر بھروسہ ہوتا، جماعت کہتی کہ نکو جی میاں کھڑ جاؤ خاموش۔ تو محترم حاضرین، اب جماعت کی ووٹنگ پر امام بنے ہوئے تھے تو وہاں جماعت ہی کی بات مان کر موزن بننا پڑتا۔ اب یہاں بنایا کس نے ہے امام؟ یہاں بنایا خدا تعالیٰ نے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب وہ دنیا میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو راز ہے وہ دیدار خدا کا اس کو عام کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو محترم حاضرین، رسول اللہ نے اپنی پوری حیات میں 82 جنگیں کی ہوئی ہیں، 82 جنگیں کی ہوئی ہیں۔ اب جنگ کی ہوئی ہیں 82، اور دوسری طرف دیکھتے ہیں تو پوری رات نماز پڑھ رہے ہیں۔ کتنے عمر رسیدہ افراد ہمارے گھر میں بھی ہوں گے، آپ کے بھی گھر میں ہوں گے، ان کے دل میں یہ خوف نہیں آتا ہوگا کہ مجھے دنیا ترک کرنا ہے، مجھے خدا تعالیٰ کے سامنے آج یا کل پرسوں میں کھڑا ہونا ہے، اس وجہ سے میں اپنی راتوں کو سو کر کیوں گزاروں۔ اگر آپ کو کوئی شادی آ گئی، شادی ہے، پوری رات جاگیں گے، پوری رات کیا کرتے تھے؟ بہت بڑا کام کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ چپ بیٹھ کو بیکار کے باتیں کرتے تھے۔ محترم حاضرین، جواب اُفِّ لَكُمَا فَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ خدا تعالیٰ نے کہا ہر چیز کو لکھا جا رہا ہے، چاہے وہ عورت کرے چاہے وہ مرد کرے۔ اب ہماری راتوں کو ہم نے سو کر گزار دیا، تو یہاں خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو اپنی رات کو جاگ کر گزار اور میری یاد میں گزار۔ اب اس کے لیے میں نے تجھے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو رکھا ہوا ہے۔ محترم حاضرین، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کا پیغمبر ہیں، آدم سے عیسیٰ تک جتنے بھی تمام پیغمبر پیدا ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کیا ہوا ہے۔ اب یہ تمام کائنات جو ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 جہان بنائے ہوئے ہیں، اسی میں جنت بھی بنائی ہوئی ہے، اسی میں جہنم بھی بنائی ہوئی ہے، اسی کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے پیدا کی ہوئی ہے۔ تو یہ تمام شے کا پیغمبر محمد رسول اللہ ہے۔ تو آپ کا کمرہ کتنا ہے؟ بی بی عائشہ کہتی ہیں رات میں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے، ہمارے کمرے کی حالت یہ تھی کہ پیر لمبے کرتے تو سر کو جگہ نہیں تھی، سر کو آگے بڑھاتے تو پیروں کو جگہ نہیں تھی۔ اس میں رسول اللہ پوری رات نماز میں ہوتے، میں اٹھتی دیکھتی کہ رکوع میں ہے، میں اٹھتی سوتی، سونے کے بعد اٹھتی تھوڑی دیر، پھر دیکھتی کہ رکوع میں ہے، قیام میں ہے، سجدے میں ہے۔ تو محترم حاضرین، اب ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اپنی حیات مبارکہ میں 82 جنگیں کر رہے ہیں، دوسری طرف پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، تیسری طرف 11 بیویاں بیک وقت نکاح میں ہیں، ہر ایک کا برابر حق ادا کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فجر کی نماز ہوتی، تمام کے تمام اپنے خواب بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کو جاتے، صحابہ جو بازار میں بیپار کیا کرتے تھے ان کو تنبیہ کرتے، دیکھ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، قیامت کے دن خدا پکڑنے والا ہے، کچا اناج بیچ نہ دینا، قیامت کے دن خدا تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اپنا دھوکے والا اناج کسی کو دھوکہ دے کر فروخت نہ کر دینا۔ بازار میں درستگی ہو رہی ہے، صحابہ کو تعلیم دی جا رہی ہے، بیویوں کا حقوق ادا کیا جا رہا ہے، خدا تعالیٰ کے حضور بیٹھ کر اس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ وہی وقت پڑتا ہے کافر سامنے آ جاتے ہیں تو ہتھیار لڑنے کے لیے نہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ پیغمبر ہیں مگر زندگی کے ہر لمحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ محترم حاضرین، ایسے ایک چھوٹے سے معصوم بچے کا باپ آیا رسول اللہ کی خدمت میں، وہ تو تھا پہلے یہودی ہے۔ تو محترم حاضرین، آپ کے گھر میں آپ کے دل کا خیال آپ کی امی کو کتنا ہوگا؟ آپ کو آپ کی امی کے دل کا خیال کتنا ہوگا؟ ان کی حالت کا خیال کتنا ہوگا؟
ہم کیا کریں گے معلوم؟ ہمارا فیصلہ کرو، ہمارے سامنے ہمارا بیٹا رکھو، ہمارے سامنے ہمارے ابا کو کھڑا کرو. اب ہمارے بچے کو بھی تکلیف، ابا کو بھی تکلیف، سب سے پہلے کام بھاگیں گے ہم، ہمارے بیٹے، تجھے جو ابا نے پیدا کیا، تجھے جو ابا نے پالا، وہ اسلام نے کہا کہ پہلے باپ، بعد میں تیرا بیٹا. یہ تجھ سے پیدا ہوا ہے، تو اس سے پیدا ہوا ہے، تو نے اس کی تو یہ تیری کرے گا. اب یہاں پیغمبر کے سامنے وہ جو یہودی ہیں، وہ یہودی آئے، اللہ کے رسول سے عرض کرنے لگے میرا معصوم بچہ 3-4 دن سے غائب ہو گیا ہے، مل نہیں رہا ہے. آپ کہیے کہ کسی کو کہیے، اللہ کو کہیے کہ وہ میرے بچے کو میرے سے ملا دے. ایک باپ کی تڑپ تھی، باپ نے آ کر تڑپ رسول اللہ کی خدمت میں رکھی. تو محترم حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے عرض کیا ان کا بچہ فلاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو محترم حاضرین، اب یہاں ماں بچے کے دل کا خیال نہیں رکھ رہی ہے، اس کا حال جان کر اس پر جو رحم کھانا، اس کی جو صحیح پرورش کے لیے جو انتظامات کرنا ہے، جو طریقے اختیار کرنا، اگر وہ بہک گیا ہے تو اسے راہ راست پر لانا، یہ خیال نہیں ہے. کھلا دیا، پلا دیا، ہو گیا، بس مشین کی طرح جی رہے ہیں. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی نے کہا کہ تمہارا بچہ وہاں ہے. تو یہ آدمی دوڑنے لگا، تو رسول اللہ نے اس کو بلایا، آ ادھر، جب تو تیرے بچے سے ملے گا تو اپنے بچے کو، گمے ہوئے بچے کو جس طرح ہم سینے سے لگا کر اپنی چاہتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کے نام سے پکارو اور ادب سے گھر کو لے کر جاؤ، گھر میں جتنی میا کرنی ہے کر لو. اب وہ جاتے جاتے سن کر واپس آئے، پھر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ بیٹا میرا ہے، میں کیسے بھی پکاروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان معصوم بچوں میں جو بچے کھیل رہے ہیں، کہیں کوئی یتیم بچہ ہوگا، اگر تیری باپ کی محبت کو اس نے دیکھا تو اس کے دل میں جو درد ہوگا باپ کی یاد کا، وہ کون کم کرے گا؟ تو اس بچے کے دل کا حال پیغمبر خیال رکھنے والا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جو ماں اپنے پیٹ میں رہنے والے بچے کو ہر حادثے سے بچاتی ہے، ہر دھکے سے بچاتی ہے، ایک رحم ابھی باہر نہیں آیا ہے، ابھی سے رحم آنے کے بعد خود نہیں سو رہی ہے، رحم اس کو سلا رہی ہے، دن بھر پریشان ہے مگر بچے کو ہنسنا دیکھنا پسند کرتی ہے، اسے خوش رکھنا پسند کرتی ہے، اس کے کھانے کا خیال کرتی ہے، رحم. تو یہاں پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں کائنات کے لیے اسے رحم والا بنا کر بھیج رہا ہوں. تو محترم حاضرین، سگی ماں کو اس بچے کا احساس نہیں تو پیغمبر کو احساس ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا امتی ہے، یہ رحم ہے. تو امت کے دل میں وہ محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو محترم خواتین، ہم ان بچوں کا حق کیا ادا کر رہے ہیں؟ باپ ہونے کی حیثیت سے میں کیا ادا کر رہا ہوں؟ کیا ادا کر رہے ہیں ہم نے ان کو دیکھو، اسکول ہی ہے، یاد رکھو ہمیشہ. مدرسے کو اپنے بچے کو بھیجا، حضرت تو ڈانٹے گا، مارے گا. حضرت کو دشمنی کون سی تھی؟ حضرت علی بے پڑھنے کے لیے جب بچہ جا رہا ہے، غلطی ہوگی تو تنبیہ کے طور پر مارے گا. پہلے کہاوت تھی حضرت کا مار پھول کا ہار، اب حضرت کو پکڑ کر ماریں گے. اب حکومت نے بھی تماشا کھڑا کر دیا اور بچوں نے شکایت کر دی. تو محترم حاضرین، استاد کو لے جا کر جہنم کی طرح جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے. تو اب یہ تربیت وہاں کیا ہوگی؟ وہ ڈرتے ڈرتے کیا پڑھائے گا؟ اب ذمہ داری کس پر آئے گی؟ ماں باپ پر آئے. مسجد کو کتنی مرتبہ جائیں گے ہم؟ سامنے مسجد ہے، بازو مسجد ہے. ہم مسجد کو، اللہ تعالیٰ نے مسجد ہی میں نماز نہیں فرض فرمائی، انسان مرد اور عورت پر فرض فرما دی. ہم نے اپنے آپ کو کہاں تک بچایا؟ کہاں تک ہم نے اپنے آپ کو بچایا؟ ہم نے اپنی زندگی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اس کو نعمت کے طور پر ادا کرتے ہوئے اس کا شکریہ کہاں ادا کیا؟ تو محترم حاضرین، اب یہ بچے آپ کے ہاتھ میں آئے تو ماں کا، باپ کا حق بن رہا ہے کہ ان کی پرورش صحیح ہو. میں بتاؤں، نشے میں مبتلا اس زبان سے اس مقام پر میلاد کے جلسے میں ضروری ہے. کمزور کون ہوگا؟ ارے کم وقت تو دودھ پیے گا تو ہڈیوں کو طاقت آئے گی، جسم کو اللہ تعالیٰ طاقت بخشے گا. زہر پیے گا تو کہاں سے طاقت آئے گی؟ جب تیرا نکاح ہوگا تو اولاد کمزور پیدا ہو جائے گی. یہاں اسلام کہتا ہے کیا؟ وسطن فی العلم والجسم، اپنے جسم کو صحت کے اعتبار سے صحت مند رکھو اور علم حاصل کرو تاکہ تم جہالت سے اپنے آپ کو بچا سکو. تو ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ تو محترم حاضرین، رسول اللہ آئے، مہدی موعود علیہ السلام آئے، راستے بگڑے ہوئے ہیں، راستے خراب ہیں،
چل کر جانا ہے، زندگی گزارنا ہے، پریشان ہو کر کافر کی طرح سوسائڈ نہیں کرنا ہے، لٹکا کر اپنے آپ کو جلا کر مارنا نہیں ہے۔ آپ کو دھندے میں دھوکا ہو گیا، کافر کو ہوا، کافر برداشت سے باہر ہوتا ہے، زہر پی کر یہ اپنے آپ کو لٹکا کر مار رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے مسلمان صبر کرے گا، صبر کرے گا، صبر کرے گا، کیوں؟ یہ برا وقت ہے، اچھا وقت بھی آئے گا۔ لٹک کر مرے گا تو قیامت تک بخشش بھی نہیں ہوگی بخشش۔ میاں ہے ترس کھا کر لے جا کر دفنا دیں گے، مگر کھا کر مرا کیا ہے؟ زہر کھا کر مرا ہے۔ تو محترم حاضرین، جاننے والا کون ہے؟ خدا تعالیٰ ہے۔ اب خدا تعالیٰ نہیں بخشائے گا تو کون بخشائے گا؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امام بخاری نے کہا، امام بخاری کون؟ وہ جو حدیث کی کتاب لکھے ہوئے ہیں حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری۔ امام بخاری نے کتاب پوری لکھی، لکھنے کے بعد مقام بڑا ہے تو دعویٰ کیا آپ نے، امام بخاری حضرت بڑی ہستی، شیخ الحدیث، بڑی ہستی نے دعویٰ کیا جب میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد میرے روزے پر جس جنازے کو بھی لایا جائے گا، میری قبر کے پاس 2 لمحے رکھ کر پھر اسے لے جا کر دفنا دیا جائے گا۔ قسم ہے خدا کی، قیامت کے دن بخشانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ امام بخاری نے کہا۔ محترم حاضرین، یہ امام بخاری کس کی امت؟ رسول اللہ کی۔ عیسیٰ کی امت نہیں، موسیٰ کی امت نہیں، شعیب کی امت نہیں، صالح کی امت نہیں، آدم کی امت نہیں۔ کس کی امت؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو محترم حاضرین، امام جعفر صادق آئے، آپ نے کہا میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جس نے میرا عرس کیا، قیامت کے دن اسے بخشانے کی ذمہ داری میری۔ یہ رسول اللہ اور مہدی موعود علیہ السلام کے درمیان کے کیسے ہیں؟ ہم تو معمولی ایک نماز بخشا نہیں سکتے، ایک روزہ نہیں بخشا سکتے۔ محترم حاضرین، ہمیں تو کہا جاتا ہے نماز میں خیال رکھ، وضو برابر رکھ اور پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھ۔ اگر تو نے توجہ خراب کی تو قیامت کے دن جب تیری نماز کا حساب ہوگا، نماز کمزور ہو گئی تو محترم حاضرین، پرانا کپڑا جیسے منہ پر مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیری نماز کو پرانے کپڑے کی شکل دوں گا اور تیرے ہی منہ پر ماروں گا۔ تو وہ کہاں گئی نماز جو ہمیں بخشانے والی تھی، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے سرانے آ کر کھڑے ہونے والی تھی؟ کہاں گیا وہ قرآن جس کو ہم نے اس توجہ کے ساتھ، اس للہیت کے ساتھ پڑھا نہیں، جو ہمارے سرانے کھڑے ہو کر آنے والے فرشتوں سے کہنے والا تھا کہ اس نے بار بار میری تلاوت کی ہے، غور سے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر سوالات کر کے ادب کے ساتھ چلا جانا۔ کہاں ہے وہ روزہ جسے ہم نے احتیاط کے طور پر رکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں رکھنے کا حکم دیا تھا، ہم نے رکھا ہوتا تو وہ لڑتا روزہ، مگر ہمارا روزہ ہے کہ پریشان روزہ، کہاں بخشائے گا؟ تو محترم حاضرین، امام جعفر صادق نے کہا میرے مرنے کے بعد میرا عرس کرے گا تو میں قیامت کے دن اسے بخشاؤں گا۔ یہ رسول اللہ اور مہدی موعود علیہ السلام کے درمیان کے ہیں۔ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک انسان مر گیا ہے، اس کی مغفرت یا بخشش کرانے کی ذمہ داری ہماری۔ تو محترم حاضرین، دعویٰ چھوٹا، کہیں پولیس اسٹیشن میں کوئی پھنس گیا تو تماشا اس کے بعد کا آپ کو معلوم میرے سے زیادہ۔ ارے اٹھنے والے کتنے، بولنے والے کتنے، ارے تماشا تو دیکھتے رہو، خاموش کھڑے ہو کر دیکھو، ہوتا تو کچھ نہیں مگر باتیں آسمان چیر کر چلی جائیں گی اتنی۔ تو محترم حاضرین، یہاں نہیں بخشا سکتے تو وہاں کیا بخشائیں گے؟ یہ رسول اللہ، یہ مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو دین ہے، دین شروع کرنے والا میں، اس کو مکمل کرنے والا مہدی موعود، چہرہ میرے جیسا، سیرت میرے جیسی، کام میرا جیسا۔ تو محترم حاضرین، رسول اللہ کے زمانے میں 14 برس کے بچے کا انتقال ہوا، چھوٹا بچہ رسول اللہ کی چاہت میں تھا۔ کیا چاہت تھا؟ اب آپ نے سنا، بیان میں سنا آپ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ حجرہ معلیٰ میں ہوتے تو آپ کو دور سے دیکھتے، بھوک پیٹ میں لگی ہوئی ہے، بھوک پیٹ میں لگی ہوئی ہے، مگر وہ چہرہ معلیٰ کو دیکھتے تو بھوک کا خیال ہی ختم ہو جاتا، خدا کے رسول کا خیال دل و دماغ میں بس جاتا۔ تو محترم حاضرین، اب یہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ معلیٰ کو تکنے کے بعد اپنی وہ جو تکلیف ہے اس نورانی چہرے سے ختم کر لیتے تھے۔ اب یہ رسول اللہ کا عاشق بچہ تھا۔ ہمارے بچے کو درود پڑھاؤ، امی کھلاتے کھلاتے پڑھائے گی نہیں، کب پڑھائے گی؟ تو کوئی شیطان غفلت میں ڈالے گا، نہیں چھوٹا بچہ، میاں ابھی پڑھنا نہیں آتا، ابھی بولنا نہیں آتا، ابھی کیا کی نہیں آتا،
تو محترم حاضرین، تربیت کس کی جاتی ہے؟ چھوٹے معصوم بچے کی جاتی ہے، اور ایک عمر تک۔ کیوں اسلام نے رکھا جب بچہ 4 برس کا ہو جائے، یہ جو آپ بسم اللہ پڑھا رہے ہیں کسی ماٹھو کے گھر سے اٹھا کر نہیں لائے ہیں انبیاء، یہ رسم کسی ماٹھو کے گھر سے اٹھا کر نہیں لائے۔ امام شافعی نے کہا میں 4 سال 4 مہینے 4 دن 4 پل کا تھا، میرے مرشد نے میرے باپ کی موجودگی میں قرآن مجید مجھے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے شروع کروایا۔ تو محترم حاضرین، انہوں نے سند بیان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند چلی گئی۔ اب یہاں اسلام کہتا ہے کہ اس کی تربیت قرآن کی، وہ جو دین کی کتاب ہے قرآن مجید، 4 برس سے شروع ہو رہی ہے۔ ہم ہفتے اور اتوار کا انتظار کریں گے، شادی محل کا انتظار کریں گے، عورت گھر کے مرد کو آرڈر کرے گی کہ فلاں دن رکھو۔ یہاں پیغمبر کہہ رہا ہے 4 دن 4 مہینے 4 سال 4 پل، یہ لمحہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیوزات کو اس کی زبان سے ظاہر کرتا ہے۔ وہ لمحہ ہے جس لمحے میں بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ لمحہ ہے جس لمحے میں بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ایسے لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو کھولتا ہے تو وہ دین کے لیے وہ بچہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو محترم خواتین، محترم حاضرین، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بناؤ، نہ کہ اپنے آپ کو شریعت کے خلاف نفس کا پابند بناؤ۔ اب آپ دیکھو چند پٹن میں 100 لوگوں کو جماؤ جو 1 گھنٹے کے بعد اٹھتے ہیں، ان سے پوچھو فجر کی نماز کب رکھیں؟ وہ تو اٹھے ظہر کے وقت میں ہیں، اٹھے ظہر کے وقت میں ہیں۔ اب چند پٹن کے تھوڑے مالداروں کو جماؤ، ان سے پوچھو ان کا انتقال ہوگا، چہلم کرنا کیا نہیں۔ محترم حاضرین، اسا پیسہ بچانا، اس کا پیسہ بچنا، کنجوس ہے بول نہیں سکتا مگر حرکتوں سے ثابت کر دے گا کہ میں کنجوس، کوئی کچھ دے رہا میں سب۔ قرآن نے کہا کھلانا پلانا اسلام ہے، اب اس کنجوس کی سنیں یا اسلام کی سنیں؟ دونوں کو رکھو، اس کنجوس کو بھی رکھو، اسلام کو بھی رکھو۔ قرآن مجید جو کہہ رہا ہے اس کو سنیں گے، اس کنجوس کو سنیں گے جو اپنے پیسوں کو بچانا چاہ رہا ہے۔ اس کے ابا کا انتقال ہوگا تو کہے گا نہیں ماں کرونا نا، اس سے میں 4 لوگوں کو بلا لیا۔ محترم حاضرین، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اپنے باپ سے محبت نہیں ہے جس کا مال کھا کر جی رہا ہے، وہ باپ جو مجبور ہے مرنے کے بعد، وہ باپ جو ایصال ثواب کا منتظر ہے، وہ باپ جو بچے کے زیارت کے آنے کا منتظر کھڑا ہوا ہے، وہ باپ کے لیے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس بچے کو اس باپ نے تربیت دے دی ہوتی، جیسے کہ اسلام نے کہا 4 برس کا ہے قرآن شروع کرا دینا، اور ان کے سامنے کیا کرنا؟ ماں باپ وہ جو لاڑ محبت کی پیار کی باتیں ہوتی ہیں نہیں کرنا، اپنے آپ کو بعد بنا کر رکھنا۔ کیوں؟ تمہارے بچے اس کا اثر لیتے ہوئے چلے جائیں گے۔ جب وہی بچے لڑکا ہو یا لڑکی 5 برس کے ہو جائیں تو ان کا بستر جدا کر دینا۔ آگے بڑھتے ہوئے وہی تربیت کو اسلام سکھاتا ہے کہ تیرا بچہ 7 برس کو پہنچ جائے تو 2 تماچے دے کر یا 2 اسے تھپڑ لگا کر اپنے ساتھ مسجد کو لے کر چلا جانا۔ کیوں؟ اسے محبت دین کی بیٹھ جائے، اسے محبت اسلام کی بیٹھ جائے، اس کے سامنے رسول اللہ کا تذکرہ کرنا، تاکہ یہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے رکھ کر پیش کرے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھ کر پیش کرے۔ تو محترم حاضرین، یہ اسلام ہے جو ہمیں جینے کا ڈھنگ بتا رہا ہے۔ ہمیں مونچھیں کیسی رکھنا اسلام بتاتا ہے، داڑھی کیسی رکھنا اسلام بتاتا ہے، کپڑے کیسے پہننا اسلام بتاتا ہے، کھانا کتنا کھانا اسلام بتاتا ہے۔ ہم جانور نہیں جو دن بھر کھاتے رہیں گے، ہم جانور نہیں جو ننگے گھومتے رہیں گے، ہم انگریز نہیں جو من چاہا کپڑا پہن کر اپنے آپ کو گلی کوچوں میں آوارہ اور ننگا پھراتے رہیں گے۔ ہم مسلمان ہیں تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں تو وہ کرے گا۔ تو محترم حاضرین، یہ رسول اللہ اور یہ مہدی موعود، ان دونوں نے اسلام کو اٹھا کر رکھا اور کہا کہ خدا بھی ہے جو تمہیں پکارتا ہے کہ میرا بندہ کہاں ہے، جسے میں نے پیدا کیا، جسے میں نے آرام دیا، سکون دیا، آج وہی میرا بندہ مجھے دھوکہ دے کر جا رہا ہے۔ تو محترم حاضرین، ہمیں بچے کی تربیت کرنے نہیں آئی، یہ اسی صورت میں ہم نے اسے مہدویت ایمان سے ہٹ کر ہے۔ کئی بڑے بڑے علماء ہیں، کچھ چلا نہیں، 500 سال کا عرصہ گزر گیا، کسی نے ہلایا نہیں۔ فراہ مبارک گئے تھے آپ لاری لے کر بچانے کے لیے روزہ مبارکہ مہدی موعود کا، گئے تھے آپ یا میں گیا تھا کسی کو لے کر ٹرین میں بیٹھ کر؟ 600 سال کی تاریخ، مہدی موعود کا روزہ رکھنے والا خدا، بچانے والا خدا، اس مہدی کے نام کو روشن کرنے والا خدا، اسی مہدی کو کہنے والے رسول خدا کہ مجھے دیکھنا اور مہدی کو دیکھنا، دونوں کو دیکھنا ایک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے کہا ہمارا کام کرنا بھی ایک ہے۔ ہم جو دین ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، شروع کرنے والے بھی ہم، ختم کرنے والے بھی ہم۔ تو محترم حاضرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس کے پیٹ میں پیدا کر دیا؟ ہماری امی نے دعا کی تھی مہدوی کو پیٹ میں پیدا کرو، ابا نے کی تھی۔
خدا نے پیدا کیا تو شکر ادا کرو، اور خدا سے یہ کہو کہ یہ جو اولاد تو دے رہا ہے اے اللہ دائرہ دین میں رکھ، وہ جو سرکل دین کا ہے اس میں رکھ، شیطان کے سرکل میں نہ بھیج، منافق کے سرکل میں نہ بھیج، یہودی کے سرکل میں نہ بھیج، مشرک کے سرکل میں نہ بھیج، عیسائی کے سرکل میں نہ بھیج، یہ مجوسی کے سرکل میں نہ بھیج، ہمارے بچے کو دائرہ دین میں رکھ، جو زندگی گزارے تو سینے کو تڑا کر گزارے، ہماری بچی جس کو ہم نے تعلیم دی ہے وہ جس گھر میں بھی جائے وہاں مہدویت کے چراغ کو روشن کرے، اس گھر میں پیدا ہونے والے تو مہدوی ہیں مگر عمل نہیں ہے تو انہیں عمل کی طرف راغب کرنے والی ہماری بچی بن جائے۔ محترم حاضرین، خدا تو یہ چاہتا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری زندگی کیا ہو رہی ہے؟ ہم غیر ذمہ داریوں کی طرح اپنے آپ کو زندگی گزارنے والا بنائے ہیں، ہم حساس لے کر نہیں، بے حسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حساس لے کر زندگی گزارو، کیونکہ یہ سیرت کے جلسے، یہ نمازیں 5 وقت کی، یہ روزے 1 سال کے رمضان میں جو آ رہے ہیں، اور یہ حج جو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں مصلحت کو رکھا ہوا ہے، جب بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو مصلحت کھل کر سامنے آتی ہے۔ تو محترم حاضرین، ہم نے کچھ تھپڑ کھائے مہدوی کے نام پر، مہدی موت کے۔ ابوالکلام آزاد فریڈم فائٹر 50 سال 60 سال پہلے انتقال کرنے والے نے لکھا، کیا لکھا؟ فریڈم فائٹر، ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا حصے دار، لکھا مہدوی تو وہ ہستیاں جن کی نماز ساری زندگی میں کبھی نہیں چوکی، مہدوی وہ ہستیاں جنہوں نے آپس میں جھگڑا کبھی نہیں، مہدوی وہ ہستیاں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے بغض سے پاک رکھا تھا۔ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ آج ہمارا حسد اپنے سگے چھوٹے بھائی سے ہوگا، اپنے بڑے بھائی سے ہوگا، اپنے پڑوس سے ہوگا، اپنے رشتہ دار سے ہوگا، اپنے محلے والے سے حسد۔ جہاں حسد آیا وہاں سے ایمان کی جڑیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں، جب جڑیں جل گئی تو تناور درخت کہاں ٹکے گا، اس کا وجود کہاں باقی رہے گا؟ ہم نے اپنی زمین کو جو دل کی ہے ایمان سے سینچنا تھا، ہم نے بہت سے حسد سے، کینے سے، کپٹ سے سینچا، تو محترم حاضرین اس دل میں ایمان کہاں رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا محمد رسول اللہ والذین معہ، ان کے ساتھ جو ہیں، کن کے؟ رسول اللہ کے، اشداء علی الکفار، جو کافر ہیں، جو خدا کے منکر ہیں، ان پر سخت ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے محبت کرنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ محبت ہے تو دل سے سلام نکلتا ہے، محبت ہے تو انسان خیریت پوچھتا ہے، محبت ہے تو محلے کی عورت دوسرے محلے کی عورت کو سلام کرتی ہے، محبت ہے تو وہی عورت اس کے گھر میں آ کر بیٹھتی ہے، محبت ہے غیبت کرتی ہے تو وہ کہتی ہے نہیں اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، مجھے بھی بچا لو، محبت ہے دکان کو جائیں گے چوری نہیں کریں گے، محبت ہے ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دامن کو بھی پاک رکھو، اپنے جسم کو بھی پاک رکھو، اپنے خیالات کو بھی پاک رکھو، کسی کے بارے میں سوچو تو غلط نہ سوچو، کسی کے بارے میں بولو تو اچھا بولو۔ تو محترم حاضرین، یہ محبت ہوتی ہے تو انسان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے عزت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیں عزت شادی کے بعد ماں باپ کو دینا نہیں آتا، عزت ہمیں عورت کی شادی کے بعد کرنا نہیں آتا۔ تو محترم حاضرین، ایک طرف فیصلہ کریں گے تو ماں باپ کو قربان کرنا پڑے گا، جیسے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کیا تھا۔ ایک طرف تقاضا کرتا ہے بیوی کا تو ماں باپ کے لیے بیوی کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیں یہاں بیلنس کرنا نہیں آ رہا ہے تو قصور نہ ماں کا ہے نہ بیوی کا ہے، چلنا ہمیں نہیں آ رہا ہے، سمجھنا ماں کو نہیں آ رہا ہے، سمجھ کر زندگی گزارنا عورت کو نہیں آ رہا ہے، اثر اولاد پر ہو رہا ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ بچی نافرمان ہو کر باپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں سنو، قیامت کے قریب بیٹی نافرمان ہو جائے گی تو انتظار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس قیامت کو برپا کرنے والا ہے اس قیامت کے دن کو بیٹی جو معصوم ہے، بیٹی 1000-100 بیٹیوں کو پالنا، ایک بیٹے کو پالنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک بیٹے کو پالنا، جوڑوں میں چلا گیا آفت، ڈھونڈنے کے لیے جانا، اور اس کمبخت کے لیے جس کو 9 مہینے تک تکلیف سے جنا، جس کو اپنا خون پانی بہا کر بہا کر خون پانی بن کر بہا کر اسے پالنے کے بعد اس کے نخرے 25 سال 26 سال 30 سال تک بیٹھ کر باپ کے ظلم پر سینہ پیس کر کھائے گا۔ محترم حاضرین، شریعت کہتی ہے بالغ ہونے کے بعد تو اپنی ذمہ داری اٹھا،
مگر وہ باپ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دل دیا، وہ ماں ہے جس کو اللہ نے رحم دیا، تو وہ ماں باپ تجھے بٹھا کر کھلا رہے ہیں تو ان کے سینے پر تو ظالم کی طرح بیٹھا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو گندی عادتوں میں مبتلا کرتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے مجبور دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، ترستے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے تیری زندگی گھومتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو پیدا ہوا تھا تو ماں باپ کو عزت لانے کے لیے پیدا ہوا تھا، انہیں ذلیل یا رسوا کرنے کے لیے نہیں ہوا تھا۔ تو محترم حاضرین، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے تو وہ صحابی اپنے باپ کی شکایت کرتے ہیں، میرا ابا ہے، میرا مال لے لیتا ہے، میرا جیب میں سے جو بھی پیسہ ہے وہ میرے ابا نکال کر کھا لیتے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ابا سے ہو رہی ہے۔ تو محترم حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو بیٹے کی بات کو ان کے ابا کو بلانے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا۔ وہ صحابی گھر سے نکلے سن کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہارا بیٹا آیا ہوا ہے۔ اب بیٹا آیا تو باپ کو معلوم ہو گیا کہ اس نے وہ پیغمبر جن کے سامنے ہم اپنے آپ کو اچھا پیش کرنا چاہتے ہیں، جن کے سامنے ہم اپنے آپ کو صحیح پیش کرنا چاہتے ہیں، جن کے سامنے ہم اپنے آپ کو جھوٹا ثابت نہیں کرنا چاہتے، جن کے سامنے ہم اپنے آپ کو ظالم ثابت کرنا پسند نہیں کرتے، جن کے سامنے ہم اولاد کا حق مار کر کھانے والا ثابت نہیں کرتے، تو محترم حاضرین، وہ باپ روتے ہوئے آ رہا ہے، روتے روتے خدا سے کہتا ہے، اے اللہ، میرے بچے نے پیغمبر کے سامنے مجھے شرمندہ کر دیا ہے، تو مجھے بچا لے۔ تو محترم حاضرین، یہ اشعار میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوا چل رہا ہے۔ وہاں جبرائیل آئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں رسول سے پہلے سننے والا خدا، اس دکھیارے دل، وہ ٹوٹے دل باپ جو الفاظ ادا کرتا ہوا آ رہا ہے، اس کے الفاظ کو سننے والا خدا جبرائیل کو بھیجتا ہے تو کہتا ہے، جب تمہارے پاس یہ بچے کا باپ آئے تو اس نے جو اشعار پڑھے ہیں، جو مجھ سے دعا کی ہوئی ہے، اس دعا کو ایک بار ضرور سن لینا۔ تو محترم حاضرین، جبرائیل بیٹھے ہوئے وہ صحابی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے آتے آتے اللہ کے حضور میں کیا پیش کیا؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا کہ میرے بچے نے مجھے پیغمبر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ کیا ہوا ہے۔ تو محترم حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس باپ کو اپنے سینے سے لگائے اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ تو اس کی اولاد ہے، تو اس کی اولاد ہے، تیرا مال بھی اسی کا ہے، تیری ذات بھی اسی کی ہے، ہمیں کم حصہ، تمہیں کون جی لے رہے امی؟ تو محترم حاضرین، ہم تو مسلمان نہیں، اسلام نے ہمیں بتایا کہ یہ امی ہیں، اسلام نے ہمیں بتایا یہ ابا ہیں، اسلام نے ہمیں بتایا یہ بچے ہیں، اسلام نے ہمیں بتایا کہ مرشد ہیں، اسلام نے ہمیں بتایا کہ یہ پڑوسی ہیں، اسلام نے ہمیں بتایا یہ چچا ہیں۔ محترم حاضرین، دعا، یہ جو دعا ہے، دعا کی درخواست، دعا کرو گے، کیا خطرے ہے؟ کیا کرنا اس دعا؟ بولو، نہیں سوچ کر بولو، آپ کرنا کیا؟ دعا مقدر میں کسی کی ٹانگ ٹوٹنا لکھی ہوا ہے، خدا نے لکھ دیا ٹانگ ٹوٹے گی، لکھ دیا خدا نے، ٹوٹنا ہے ٹوٹ جائے، اب اس کے بعد جڑنے کے لیے دعا کرو، مقدر میں لکھا ہوا ہے جڑے گی نہیں۔ تو محترم دعا کیا ہوئی؟ تو مہدی موعود نے کہا، یہ دعا کی بھیک مت مانگو، دعا کی بھیک مت مانگو، مناجات ہمارے یہاں رکھا گیا۔ مناجات کیا معلوم؟ دعا میں بھی دکھاوا خدا پسند نہیں کرتا۔ مہدی موعود نے کہا، تمہاری کسی بھی عبادت میں ریا نہیں چلے گی، ریا یعنی دکھاوا۔ اب میں کر رہا ہوں ہاتھ اٹھا کر دعا، جاؤ مکے کو جاؤ، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر جائے، وہاں کے امام کو دیکھو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کیا؟ مدینے کو جاؤ، دیکھ کر آؤ کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اب ہم ان کو کہاں دیکھیں؟ مہدی موعود 7 برس کی عمر سے پہلے حافظ کلام اللہ تھے، 14 برس کی عمر میں پوری دنیا کے علماء مہدی موعود کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے کوئی عالم تیار نہیں، کوئی عالم تیار نہیں۔ کون ہیں؟ آپ کو تمام کے تمام بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اسد العلماء ہے، پوری کائنات میں مقابلے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ تو محترم، حدیثیں نہیں معلوم، قرآن نہیں معلوم، تفسیر نہیں معلوم، تمام چیزیں معلوم ہیں۔ تو اسی صورت میں مہدی موعود نے کہا، مقدر کا لکھا ٹلتا نہیں، دعا کرنی ہے تو مناجات کے معنی ہے خدا کے کان میں کہنا۔ اب خدا سے کتنے قریب کرنے والے مہدی موعود، اور ہاتھ اٹھا کر کرنے والے دعا خدا سے دور کتنے کرنے والے۔ ہاتھ اٹھا کر کرنے والا دکھاوے میں آ رہا ہے، سر جھکا کر کرنے والا خدا کے دائرے میں آ رہا ہے۔ تو محترم حاضرین، ہم دل لگی مذہب ہے، دین ہے، دل لگی نہیں ہے۔ ہم نے قیمت چکائی ہے، مذہب میں داخل ہونے کی قیمت چکائی ہے، باقی رہنے کی قیمت چکا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہر کوئی منہ اٹھایا آیا اور کچھ بھی کہہ کر چلا گیا۔
ہوگا آپ بولو آپ ہم نے اپنے باپ کا حق ادا نہیں کیا، قوم کا کیا حق ادا کر دیں گے، مذہب کا کیا حق ادا کر دیں گے؟ ہم مسلمان ہوئے تو پابند کس کے ہوتے ہیں؟ گھر کے ابا کے پابند نہیں ہوتے، مذہب کے پابند ہوتے ہیں۔ ہمارا گھر ابا کا انتقال ہو گئے، گاڑ لیں گے، ہوتا ہے محترم حاضرین۔ نہیں، مذہب نے طے کیا کہ ایک مقام ہے، اس کو قبرستان حزیرہ کہا جاتا ہے، زندے یہاں رہتے ہیں، وہ جو عبدالآباد زندے رہتے ہیں وہ وہاں رہتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، ان کا مقام الگ، ان کا مقام الگ۔ تو اب شریعت کی ہم نے مانی تو اپنا گھر الگ بنایا، خبر الگ بنائی، خبر بنائی تو رسول اللہ نے کہا احاطہ الگ بنا، اپنے رشتہ داروں کا کسی لے جا کر کسی اور کے احاطے میں دفنا نہ دینا۔ کیوں؟ قیامت میں اٹھے گا تو اپنوں کے ساتھ اٹھے گا۔ کون سکھا رہا ہے؟ کون بتا رہا؟ مذہب بتا رہا ہے، اسلام بتا رہا ہے اور مہدویت بتا رہی ہے۔ تو محترم حاضرین، اتنا اچھا مذہب بتانے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا اچھا دین دکھانے والے مہدی موعود علیہ السلام، اور قدم قدم پر تعلیم دینے والے مہدی موعود، ارے منوں ٹنوں کا مہدی موعود کے قدموں میں آ کر پڑتا تھا، منوں ٹنوں کا۔ آج غیر مہدوی 10-11 حدیثیں لیے ہوئے ہیں، اسی پر کہیں گے کہ مہدی جب آئیں گے تو کافروں کو ختم کر دیں گے، کافروں کو ختم کر دیں گے، کافروں کو ختم۔ پھر مسلمان کس کو بنائیں گے؟ تو محترم حاضرین، مہدی موعود علیہ السلام آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا فقط 40 لوگوں میں ایمان باقی تھا۔ کائنات کتنی بڑی ہے، انسان کتنے بھرے پڑے ہیں۔ تو محترم حاضرین، 40 لوگ تھے، اور وہ بھی آئے کس میں؟ مسلمانوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے عرب میں، کس کے لیے؟ سارے انسانوں کے لیے۔ ویسے ہی مہدی موعود آئے سارے انسانوں کے لیے۔ ہم مہدوی خالص مہدی موعود کو کہاں پکڑے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں۔ تو آ پہلے معلوم کر کے سید محمد جیون پوری خلیفۃ اللہ مہدی موعود ہیں کون، ان کا کام ہے کیا؟ تو محترم حاضرین، خدا تعالیٰ کہتا ہے کیا؟ قل ھذہ سبیلی، ان سے کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کون بلا رہے ہیں؟ رسول اللہ۔ کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ راستہ کس کا ہے؟ خدا تعالیٰ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے کہا انا ومن اتبعنی، میں بھی بلاؤں گا، مہدی موعود بھی بلائیں گے۔ تو راستہ یہاں بتانے والا خدا۔ محترم حاضرین، ہمیں معلوم ہوتا تو ہمیں غیر مہدوی سے کہتا ہے بھائی آؤ، دیکھو کمال کیا ہے، اس کے جیسا بننا نہیں ہے، کمال اسے ہمارے جیسا بنانا ہے۔ کمال کس میں ہے؟ نماز وہی، روزہ وہی، صدقات وہی، خیرات وہی، اور کچھ ہے ہٹ کر ہمارا حج کچھ ہے، رمضان میں کچھ حج آ گیا، حج کے مہینے میں روزے چلے گئے، کچھ ہے رد و بدل۔ تو محترم حاضرین، اچھے نمازیں کہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا راز کچھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ اور مہدی موعود کو لایا تو دگانے کو کہاں چھپائے گا؟ ان کے صدقے میں اللہ نے دگانے کو بتا دیا۔ تو محترم حاضرین، اس دگانے کو خدا نے کہا، دگانا جو 26ویں آئی، اس دگانے کو کہا کہ اس میں جو عبادت کی جائے گی رات میں، 82 سال کی عبادت کا اجر تمہیں دیا جائے گا۔ معمولی نماز ظہر کی نماز کو گئے، معمولی ایسے ہی کہہ رہا ہوں، فرضیت میں مقام بڑا ہے، ظہر کی نماز کو گئے آپ ایسے ہی جا کر پڑھو تو محترم حاضرین نماز کا اجر ملے گا۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مسواک کر کے جاؤ تو 70 مرتبے تمہاری نماز کے بڑھا دیے جائیں گے۔ بس ایک کاڑی لی اور منہ میں پھرایا، کاڑی تمہاری نظر میں، مگر اللہ کی نظر میں وہ رسول کی سنت ہے، اس سنت کو مقام دیا جا رہا ہے، کاڑی کو مقام نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ پیغمبر آئے تو انہوں نے کہا لیلۃ القدر ہے، مگر جھگڑا لوگوں کا کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو رکھا جائے گا باقی، مگر امام ابو حنیفہ آئے، آپ نے دعوے کے ساتھ کہا 26ویں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو محترم حاضرین، سب کے دعوے ہوئے، بہت سارے اماموں کے دعوے ہوئے، اولیاء کے دعوے ہوئے، مگر کرنا کیا ہے یہ مہدی موعود نے بتایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس رات میں جو عبادت کرے گا 80 پر 2 سال کی جو عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ رات ہے، مگر کرنا کسی کو معلوم نہیں تھا، تو خلیفۃ اللہ کو خدا نے بھیجا کہ بتا کر کہ اس میں کرنا کیا ہے۔ تو کسی نے شکریہ بھی پڑھ لیا، کسی نے نفل بھی پڑھ لیا، کسی نے سنت بھی پڑھ لیا، اپنے گھر کا مذہب دیکھو، گھر میں ابا قبلے کی طرف، امی شمال کی طرف، بیٹی جنوب کی طرف، بھائی انہوں آڑے پیچھے کی طرف پڑ گئے، نماز ہو رہی ہے۔ ارے بھائی میں ہنسنے کے لیے یا کسی کا مذاق اڑانے، مذہب دیکھو اس کی قیمت ہم نے چکائی۔ آپ گھر میں رہ رہے ہیں تو اس کی قیمت چکا رہے ہیں، آپ چکا رہے نہیں، چپ پڑ گئی۔
सीट पर बैठे हुए हैं, आका आपने अपने वक्त की कीमत चुकाई हुई है, वक्त के साथ माल की कीमत, दुकान बंद करके आप आए हुए हैं, माल की कीमत चुकाई हुई है। मजहब में पैदा हुए हैं तो हर गैरा गैरा मट्ठू वो आए और हमें कुछ कह दे हम पलट जाए, होगा। हमारे बड़ों को खाने के लिए खाना मैसर नहीं था, उन्होंने अपनी जात से खाना छोड़ दिया था। पहनने के लिए कपड़े मैसर नहीं है, उन्होंने अपनी जात से छोड़ दिए थे कि कोई हमें मजबूर खाने के लिए ना करे, कोई मजबूर हमें पैसे के लिए ना करे, कोई मजबूर हमें कपड़े के लिए ना करे। औरत से अपनी कहते थे कि तू अपनी रजामंदी के साथ खुदा की खुशनुदी के लिए मेरे साथ रहना चाहती है तो मैं जिस हाल में हूं उसी हाल में तू भी रहेगी, मेरे से डिमांड्स नहीं करेगी, रहना है तो रह, नहीं तो तुझे इख्तियार है तलाक लेकर चली जा। तो मोहतरम हाज़रीन, वो औरत भी उस शौहर के निकाह में आने वाली कहती आप जैसे फाके में रहेंगे मैं भी फाके में रहूंगी, आपसे मुतालबा नहीं करूंगी कि आपने निकाह में लेकर मुझे खिलाया नहीं या पिलाया नहीं, मुझे भी खुदा चाहिए जो खुदा आपको चाहिए। तो मोहतरम हाज़रीन, ये उनके पेटों में, हम बेईमानों के पेटों में नहीं पैदा हुए कि पेट बता बता कर अपनी जिंदगी खराब कर ली। अरे पांव बता बता कर, सर भिखारियों को आपने नहीं देखा रास्तों में, लंगड़े बच्चे को लेकर आ गए, उसका सर बता कर ले लिया, उसका पैर बता कर ले लिया। तो मोहतरम हाज़रीन, हमारे बड़ों ने कहा नहीं, खाना है तो खिलाने वाला खुदा है, मगर मजबूर नहीं होंगे, भूख के आगे मजबूर नहीं होंगे, सब्र करेंगे, तकलीफों के आगे मजबूर नहीं होंगे, सब्र करेंगे, मुसीबतों के आगे मजबूर नहीं होंगे, सब्र करेंगे। हमारी बच्ची की शादी आई, हमने पड़ोस को देख लिया, रिश्तेदारों का ख्याल कर लिया, बहन ने आकर कह दिया नहीं उन्होंने करे ना उससे भी अच्छी करना, उसकी सुनकर अपने आप को तकलीफ में क्यों डाल रहे हो? शरीयत कह रही है कि अपने आप को ऐसी शादी में लगाओ जिससे खुदा खुश हो जाए। मोहतरम हाज़रीन, देखो हजरत शाह निजाम बाप तो बादशाह थे, खुद बादशाह थे, छोड़कर आ गए मेहदी मौत के कदमों में पड़े हुए हैं, बच्चे की शादी है, दायरे में घर आजू बाजू घर है, किसी को पता नहीं कि बेटे की शादी हो रही है, अब ये शादी हो रही है। किससे सीखना? हम तबलीगियों से सीखेंगे। उन्होंने 25 आदमी आ गए, जाको कर लेकर गए। यहाँ हजरत शाह निजाम के घर में मगरिब का वक्त है, चराग जला तो लोग ताज्जुब में पड़ गए कि अब तक हमने घर में मगरिब के वक्त में चराग देखा नहीं, आज हस्बे मामूल उससे हटकर क्यों चराग जला हुआ है? तो दूसरे एक सहाबी कहने लगते हैं कि आज हजरत के घर में बेटे का निकाह है, अब बेटे को अपनी जो होने वाली बहू है उसके कपड़े दिए, कहा कि जाओ धुल कर लेकर आओ अपने बेटे से। तो मोहतरम हाज़रीन, इस्लाम आजिज़ी सिखाता है, इनकिसारी सिखाता है, लिल्लाहियत सिखाता है, मिस्कीनी सिखाता है, इंसान को वो जो अल्लाह तबारक व तआला देखना चाहता है वो इंसान को इस्लाम बनाना चाहता है। गए, निकाह हुआ, किसी को बुलाया तो नहीं है, जो 2-4 अफराद हैं, निकाह हो गया। निकाह होने के बाद सुबह हुई तो औरतें बिलखुसूस सुने आप, देखो जिंदगी एक बार अल्लाह देता है, सात जीवन है हमें, 7 जीवन होते तो मोहतरम हाज़रीन हमारे जीने का स्टाइल अलग होता नहीं। आने वाले फ्यूचर में ये कहेंगे बेटे के बारे में करती डॉक्टर, मगर होता नहीं, फेल। तो फ्यूचर में क्या पास हो जाते? जब बेटे पर हमारी नहीं चल रही है तो मोहतरम हाज़रीन फ्यूचर पर क्या चल जाती? एक बुड्ढी से इमाम शाफई ने पूछा, तूने खुदा को कैसे पहचाना? बता। हमने सोचा भी नहीं होगा, वहां पूछा जा रहा है। बुड्ढी से इमाम शाफई ने पूछा, तूने खुदा को कैसे पहचाना? तो मोहतरम हाज़रीन उस बुड्ढी अम्मा ने कहा, अरे बड़े मियां तुम तो आलिम हो, तुमने ये जो सवाल किया है क्यों सवाल किया? तो इस बुढ़िया के अकीदे को उन्होंने देखा था तो पूछा, तूने खुदा को कैसे पहचाना? बता। तो बुढ़िया ने कहा, मैंने खुदा को, इरादों को जो तोड़ता है, बनाते तो हम हैं, ये करना, ये इरादा हमने बनाया, मगर तोड़ने वाला खुदा है, तो मैंने सोचा बनाने वाले हम हैं तो कोई तोड़ने वाला है तो वही खुदा होगा जो हमारे दिल के इरादों को तोड़ देता है। तो मोहतरम ख्वातीन से लगाई हुई जमीन पर उसको चुनकर हजरत अपनी बीवी के पास ला रहे हैं तो इनके वालिद साहब बाहर निकले, हजरत बंदगी मियां शाह निजाम रजी अल्लाह तआला देखते हैं तो अपने बेटे को पुकारते हैं, बेटा इधर आओ। तो मोहतरम हाज़रीन बेटा आया, पूछते हैं क्या बात है? तो कहने लगते हैं 3 दिन का फाखा है, खाना शादी है तो 8 दिन से पहले शुरू हो रहा है और 15 दिन तक रहता है। किस दायरे में पैदा हुए हैं हम?
ہم دائرے میں جس دائرے میں پیدا ہوئے ہیں ہمیں وہ دائرہ سکھا رہا ہے کہ ہر دل کا خیال رکھو، خدا تعالیٰ ہے اس کے احکامات کا خیال رکھو، شریعت کی پاسداری کا لحاظ رکھو، کیونکہ ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ بچے سے باپ کہتے ہیں کہ فاقے میں ہے تو یہاں اس کھانے کے لیے فاقہ نہیں ہے، فاقہ خدا کے لیے ہے، فاقہ خدا کے لیے ہے۔ تو محترم حاضرین، انہوں نے وہ اناج پھینک دیا، چلے گئے کس کی بات کو مان کر؟ اپنے والد صاحب کی بیوی سے کہتے ہیں کہ ابا نے کہا ہے فاقہ کھانے کے لیے نہیں تھا، خدا کے لیے ہے، تو اسی فاقے پر باقی بھی رہنا ہے۔ تو محترم حاضرین، ایسے بڑے ہیں جنہوں نے جن کے پیٹ میں ہم پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ان سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی یہ جو جسم کی قوت توانائی ہے خدا کے نام پر قربان کی ہوئی ہے، انہوں نے جو اپنے جسم میں لہو دوڑنے والا ہے اس کا ہر خطرہ خدا کے نام کے خدا کے حضور پیش کیا ہوا ہے، مہدی موت کے حضور پیش کیا ہوا ہے۔ آج ہم ہیں کہ ایک معصوم ہم سے نہیں سنبھلتا، آج ہم ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا ہم سے نہیں سنبھلتا، آج ہم ہیں کہ بچی ہمارے سے نہیں سنبھلتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے خدا کو سونپنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے آپ کو انہی کے سامنے تیار کھڑ کے کرا کر دیا ہے۔ محترم حاضرین، نہیں، اللہ تعالیٰ جب اولاد دیتا ہے تو خدا سے گڑ گڑا کر اس سے بھیک مانگنا پڑتا ہے، اس کو صحیح بنا، اس کے مقدر کو ٹھیک کر دے تاکہ یہ آگے چل کر ہمارے ایمان کا بھی ذریعہ بنے اور خود کی ہونے والی اولاد کے ایمان کا ذریعہ بنے۔ بے ایمان بن گئی تو محترم حاضرین ساری زندگی ہم نے جیا مگر خبر میں گئے ایمان نہیں ہے تو فائدہ کون ہوگا؟ کہ امام بخاری بچائیں گے کہ امام شافعی آ کر بچائیں گے؟ تو میں جس بچے کے بارے میں عرض کر رہا تھا 14 سال کا جو عاشق بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم